نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، یہ ایک سلسلہ ہے زکوٰۃ کے احکام سے متعلق۔ اس کے 4 حصے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ 4 حصوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے سے کیا ملتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ چوتھے حصے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہاں اس 5ویں حصے میں بھی آپ کے سامنے احکام اور مسائل کا ہی تذکرہ مقصود ہے۔ ناظرین، جو چیزیں انسان زندگی میں ڈیلی استعمال کرتا ہے، روزانہ کرتا رہتا ہے، اس کے احکام اور مسائل تو معلوم کرتا رہتا ہے اور عام طور پہ یاد رہتے ہیں، اور جو احکام شریعت کے انسان سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے یا زندگی میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے، ان کا چونکہ واسطہ زیادہ نہیں پڑتا ہے، اس لیے وہ جلدی سے یاد رہتے بھی نہیں ہیں۔ انہی میں سے حج کے مسائل بھی ہیں کہ حج کے مسائل بھی زندگی میں چونکہ انسان کو عام طور پر 1 ہی مرتبہ واسطہ پیدا پڑتا ہے، چونکہ زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے، تو 1 ہی مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے حج کے احکام بھی اتنے آسانی سے یاد نہیں ہوتے۔ معلمین جو حضرات ہیں وہ قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر بھی ناظرین، یہ زکوٰۃ کے مسائل جو کہ انسان سال میں 1 مرتبہ اسے ان مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے عام طور پر اس کے لیے انسان کو زیادہ غور و خوض کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے میں نے کئی حصے اس کے کیے ہیں۔ آج یہ 5واں حصہ ہے ہمارا زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے متعلق۔ اس میں مستقل مسائل ہی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ناظرین، زکوٰۃ سے متعلق ایک چیز اور ہے، ایک مضمون اور ہے، اور وہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بعد میں کسی دوسرے حصے میں ذکر کروں گا، چونکہ قرآن کریم نے یوں نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ پھینک دو، بلکہ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہے کہ جو مصارف قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان مصارف تک ہماری زکوٰۃ پہنچے، یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا جائز بتلایا ہے، ان لوگوں تک ہماری زکوٰۃ پہنچے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے نکال بھی رہے ہیں، کیلکولیشن کر رہے ہیں، لیکن جو مصارف قرآن کریم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، وہاں تک ہماری زکوٰۃ نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ کا فریضہ مکمل طور پہ ادا نہ ہو اور ہم خسارے میں رہ جائیں، آخرت میں نقصان ہو۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کے احکام بھی آپ دھیان سے سنیے گا مسائل، اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی حصے میں جب میں ذکر کروں گا اس پہ عنوان وہی لگاؤں گا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، تو اس کو میں الگ حصے میں ذکر کروں گا۔ اب تو یہاں پہ مسائل سنیے گا آپ۔ مسائل کیا ہیں؟ کچھ مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا، اب انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو مستقل ڈیری کا کام کرتا ہے، اس کے گھر میں بھینسیں ہیں، اور 20-30 بھینس پال رکھی ہے، دودھ بیچتا ہے اور اپنا کام چلاتا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ اسے کیسے دینی ہوگی جب سال گزر جائے گا؟ تو آیا بھینس جو اس نے 20 بھینسیں پال رکھی، 1 لاکھ کی ایک بھینس، ان کی ساری مالیت پر وہ زکوٰۃ جوڑے گا؟ یہ کیسے جوڑے گا؟ ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بھینسیں پال رکھی ہے، ڈیری کا کام کر رہا ہے، تو اس کے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بھینسیں ہیں وہ ایک طرح سے اوزار کے یا مشینری کے درجے میں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ان کی قیمت کے اوپر جو دودھ وہ بیچ رہا ہے
وہ دودھ جو بیچ رہا ہے اس دودھ کی قیمت کو مجموعی قیمت میں ملایا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے ناظرین ایک بندہ ہے جس نے اوزار اور مشینری خرید رکھی ہے، اس سے وہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کام کرتا ہے، الگ الگ طرح کے اوزار کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کچھ آدمی ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں، اس کی مشین لگا کر رکھ رکھی ہیں، ہر لائن میں الگ الگ مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فقہ نے یہ لکھا ہے کہ جو مشینیں ہیں وہ اوزار کے درجے میں ہیں، ان مشینوں کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو اس سے آمدنی آ رہی ہے اس کو مجموعی مالیت میں ملایا جائے گا جب سال کا وقت ٹائم پورا ہو جائے گا اس کا زکوٰۃ دینے کا، اور مجموعی مالیت میں ملا کر کے اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اسی طرح سے ناظرین ایک بندہ ہے، اس کے گھر ہے، ایک تو ذاتی گھر ہے رہنے کا، اور دوسرا گھر ہے جو اس نے لے کے کرائے پہ چڑھا رکھا ہے۔ ایک تو اس مکان کی مجموعی قیمت ہے، مکان کی مجموعی قیمت تو ہے 20 لاکھ 25 لاکھ، اور ایک یہ ہے کہ اس نے 5,000 یا 7,000 روپے مہینہ کرائے پہ چڑھا رکھا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس نے کرائے پہ چڑھا رکھا ہے مکان، تو جب یہ زکوٰۃ ادا کرے گا سال میں ایک مرتبہ، تو ہر سال یہ 20 لاکھ یا 25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے کو یہ اپنی ملکیت میں جوڑ لے گا، یعنی جو مجموعی مالیت ہے اس کی 2 لاکھ 4 لاکھ اور الگ سے ہٹ کر کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اور کسی شکل میں اس کے پاس میں ہے، تو یہ اس پر زکوٰۃ ان کرائے کو اس پیسے کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک بندہ ہے جو کام کر رہا ہے گاڑی چلانے کا، کار خرید رکھی ہے بندے نے، ٹریکٹر خرید رکھا ہے، اسے بٹے پہ لگا رکھا ہے، یا اور دوسری محنت مزدوری کا کام کر رہا ہے ان سے، تو علماء لکھا ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ گاڑی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ ٹریکٹر پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بلکہ اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کو یہ اپنی مجموعی مالیت میں ملائے گا۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ کام کرتا ہے سامان کے لانے لے جانے کا، جس کو ہمارے زبان میں پارسل بھی کہتے جاتا ہے، اور جس کو ہماری زبان میں مستقل ٹرانسپورٹ بھی کہتے جاتا ہے، کہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے بندے کا، اس پر اس نے گاڑی لگا رکھی ہے، اپنی 5 7 10 گاڑیاں ہیں، اس پہ وہ کام کر رہا ہے، سامان لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، الگ الگ شہروں کے اندر گاڑی لگا رکھی ہے، مظفر نگر سے یہاں سامان لے جانا ہے یا دوسرے شہر سے وہاں پہنچانا ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں لوگ۔ تو ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں بندے کی اگر گاڑی کی قیمت لگائی جائے 5 7 گاڑی ہے تو 25 30 لاکھ 50 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے فقہ نے کتابوں کے اندر کہ ایسے وقت میں یہ اپنی زکوٰۃ ان کی گاڑیوں کی قیمت کے اعتبار سے نہیں دے گا، بلکہ جو ان سے آمدنی ہو رہی ہے ان آمدنی کے کو مجموعی مالیت میں ملایا جائے گا۔ ناظرین اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی نے چیز رکھ رکھی ہے گروی، اس گروی رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ مثال کے طور پر آدمی سونے چاندی کی چیزیں عام طور پر ہمارے علاقوں میں گروی رکھی جاتی ہے، کوئی ضرورت پڑی سونار کو بھی دیکھا آگے، حالانکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو سود وہ لے رہا ہے یہ ناجائز ہے۔ کسی ایسی جگہ اپنی چیزوں کو رکھے جہاں سے آپ کو پیسے مل جائیں، اور ضمانت کے طور پہ وہ آپ کی چیز رکھ لے گروی کہ آپ جب ہمارے پیسے دے دیں گے تو آپ کو یہ چیز واپس کر دی جائے گی، لیکن ہمارے یہاں جو پرسنٹیج کے حساب سے دی جاتی ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو 50,000 روپے دے رہے ہیں اور آپ کی چیز رکھ رہے ہیں 1 لاکھ کی، اور آپ کو اوپر سے سود بھی دینا پڑے گا، تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو اس میں بھی وہی رہے گا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن جو سود آپ دے رہے ہیں اس کا گناہ ہوگا آپ کو۔ تو اسی لیے مسلم فنڈ ہے دیوبند میں، اس طرح کی جگہ، اور دوسرے خیرخواہ لوگ ہیں جو سامان اپنے پاس رکھ لیتے ہوں، پیسے دے دیتے ہوں اور اس کے اوپر سود وغیرہ نہ لیتے ہوں، ایسے لوگ تلاش کر کے پیسے لے لیجیے گا، اور ان کو گروی ایسی جگہ نہ رکھیے جہاں آپ کو سود وغیرہ لگانا پڑتا ہو ان پہ اور آپ کو سود دینا پڑتا ہو۔ تو بہرحال ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اگر گروی چیز بندے نے رکھی ہوئی ہے تو اس گروی رکھی ہوئی چیز میں بھی بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ گروی رکھی ہوئی چیز فقہ نے لکھا ہے کہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین بندہ اور کام کر رہا ہے، کسی بھی اوزار کو، یہ رول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی اوزار ہے بندے کے اوپر، بندے کے پاس، ان کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان سے آنے والی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک بہت گہرا مسئلہ ہے، اسے بھی دھیان سے سنیے گا، اور وہ مسئلہ ہے ہمارے خوشحال طبقے، ہمارے بھائیوں سے متعلق ہے کہ ایک آدمی کا کام اچھا چل رہا ہے اور اس کے پاس
कम से कम प्रॉपर्टी है 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन उसने 1 और 2 कारखाने चल रहे हैं, 3 कारखाने चल रहे हैं, लेकिन उसने और बैंक से लोन लिया है, जबकि लोन के बारे में पहले जिक्र कर चुका मैं, ये नाजायज है, हराम है, मुस्तकिल गुनाह है। लेकिन फिर भी बहरहाल कोई बंदा ले लेता है और लेकर के कारखाना लगा लेता है एक और। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी थी मुस्तकिल 2 करोड़ की, इसने ऊपर से 2.5 करोड़ और ले लिए, तो पता लगा कि 50 लाख रुपये और एक्स्ट्रा कर्जे में चला गया, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं वाजिब होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, फ़ुक़हा ने किताबों के अंदर ये लिखा है कि ऐसे वक्त में अगर सरमायादारों की इस तरह की ज़कात को लेस कर दी जाए, यानी ख़त्म कर दी जाए, तो सरमायादार तो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फरमाया कि सारे कर्ज़ों को एकदम अलग ना करके 1 साल में जितनी किस्तें इसके माल में से कटनी है, मिसाल के तौर पर इसने कर्ज ले रखा है 2-2.5 करोड़ का, और इसके माल में से हर महीना 1 लाख रुपए कटने हैं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 लाख रुपए साल में है, उसमें हर महीना कटने हैं, तो 12 लाख रुपए हो गए 1 साल के, या 2 लाख कटने हैं तो 24 लाख हो गए। तो नाज़रीन, फ़ुक़हा ने लिखा किताबों में कि सरमायादार जिसने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उसके पास प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा का उसने कर्जा ले रखा है, तो अगर मजमूई मालियत के एतबार से ये कर्जा लगाया जाए तो फिर इस एतबार से तो इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं बैठती, बल्कि उल्टा मुस्तहिक़ ज़कात होता है कि ये बंदा खुद ज़कात ले ले, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा है 50-60 लाख रुपए का। तो ऐसे वक्त में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी ने भी इसकी तरफ इशारा किया अपनी किताब के अंदर, और फ़ुक़हा ने किताबों के अंदर ये लिखा है कि आदमी ऐसे वक्त में साल में जितनी किस्तें इसके माल में से अलग होनी है, यानी जो ड्यू कह ले, किस्तें कह ले, जो 1 साल में इसे देनी है, मसला अगर 2 लाख रुपए महीने की किस्त है, क्योंकि जब बड़ा कर्जा है तो किस्तें भी बड़ी होंगी। 2 लाख रुपए, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का इसने लिया है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और ये महीना महीना 2 लाख भरेगा, तो इस एतबार से साल की 24 लाख रुपए किस्त हो गई। तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर इस तरह का कर्ज है तो इसकी मजमूई मालियत में से सिर्फ उस कर्जे को अलग किया जाएगा जो कर्जा ये 1 साल में देगा, किस्तें कटेगी। नाज़रीन, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मसला बहुत अहम है, और इसके क्लियर ना होने की वजह से लोग यूँ समझते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो ज़कात है ही नहीं, सही है हमारे पास बहुत पैसा है 2 करोड़ रुपए, लेकिन 2.5 करोड़ के तो हमने पैसे ले रखे हैं, हमने कर्ज ले रखा है। जैसे भी एक साथी ने मेरे से पूछा था कि जी वो एक दुकान थी हमारी और हमने उसको बेच दिया है, और आपको हमने तो ये सुना था कि खेत की ज़मीन और दुकान की ज़मीन पर ज़कात नहीं होती है। नाज़रीन, यकीनी बात है कि खेत की ज़मीन पर ज़कात नहीं होती, बल्कि उसके पैदावार के ऊपर ज़कात होती है। इसकी तफसील में इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो आगे चल करके बतलाऊँगा। और इसी तरह से दुकान जो है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि किराए का अगर कोई मकान है जो किराए पर हमने चढ़ा रखा है, तो उसकी कीमत पर ज़कात नहीं होगी। मसलन है तो पला हमारा घर बना हुआ हो 30 लाख का, और उसका किराया रहा है सिर्फ 4,000-5,000, तो अगर हम उसके हर साल उसके मजमूई मालियत में ज़कात देंगे तो बहुत बैठ जाएगी। 25 लाख 30 लाख का घर है, तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि किराए के मकान पर उसके किराए ये आमदनी में ज़कात वाजिब होगी, उसकी कीमत में ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी ऐसा समझिएगा कि एक आदमी जिसने बैंक से कर्ज ले रखा है, 1 साल में जितनी उसकी किस्तें कटनी है उन पर ही सिर्फ वो निकाल करके बाकी माल की इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। नाज़रीन, इसी तरह एक मसला और है यहाँ पे, वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो मसला यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकार की किसी भी लाइन में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। 15 साल नौकरी कर रहा है, 20 साल नौकरी कर रहा है, 30 साल नौकरी कर रहा है, अलग अलग शोबों में अलग अलग नौकरियां होती हैं। तो ये बंदा 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है बंदे का, नौकरी से वो नौकरी अपनी ख़त्म करता है, उसकी उम्र के एतबार से उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है नौकरी की। तो जिस कंपनी में वो नौकरी कर रहा था, वो कंपनी उसके सारे पैसे इकट्ठे करके देती है और ये पैसे थोड़े बढ़ा के देती है, ताकि उसकी आइंदा की ज़िंदगी थोड़ी सहूलत से गुजर सके, और वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर बाद में पेंशन कहते हैं, उसको पेंशन भी देती है बाद में। पेंशन आ रही है काम छोड़ने के बाद, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, इसी तरह कोई और कुछ काम कर रहा है। अब हम लोग रहते थे तेलंगाना में मसलन, वहाँ पे हमारे जो ज़्यादातर अहबाब थे वो सिंगरेनी में नौकरी किया करते थे, और वहाँ किसी की सैलरी 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, तो कंपनी उनके पैसे काट लिया करती है। किसी के 20,000 महीने कट हो रहे हैं, किसी के 30,000 कट हो रहे हैं, और फिर जब साल में वो
جب آخر میں جا کر کے ریٹائرمنٹ ہوتا تھا تو کسی کو 15 لاکھ آ رہے ہیں، کسی کو 30 آ رہے ہیں، کسی کو 35 آ رہے ہیں، اس طرح سے پیسے آیا کرتے تھے۔ تو ان کا مسئلہ بھی بہت دھیان سے سنیے گا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ وہ پیسے جو کٹنگ ہوتے ہیں ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ فی الحال بندے کے پاس اوپر نہیں ہے، چونکہ وہ پیسے اس کو 15 سال کے بعد ملنے ہیں، 20 سال کے بعد ملنے ہیں، تو زکوٰۃ ان کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے۔ جب یہ پیسے اس کے پاس آ جائیں گے، کمپنی ان کو دے گی ریٹرن ہونے کے بعد، اور پھر ان کے اوپر سال گزر جائے گا، تو پھر اس کے بعد جتنے پیسے بچیں گے، مثلا 35 لاکھ آنے کے بعد بندے نے 5 7 10 لاکھ 15 لاکھ اٹھا دیے، ایک سال میں 15 لاکھ بچے، اور جتنا مال ہے سارے ملا کر کے جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی تو جو تنخواہ ہماری کاٹی جا رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ہر سال، بلکہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اسی وقت میں ہوگی جبکہ وہ پیسہ آ جائے گا اور اس پر سال گزر جائے گا۔ یہ ناظرین کچھ مسائل تھے انشاءاللہ، اور میں آپ کے سامنے چھٹے حصہ بھی اس کا ذکر کر کے اس کے بعد میں انشاءاللہ صدقہ فطر کے مسائل ذکر کروں گا، اور پھر اعتکاف کا مسئلہ آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ حصہ اور بنانا پڑے، امید یہ ہے کہ اگلے حصے میں سے مضمون کو سمیٹ دوں گا، جو ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اس میں سمیٹ دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، چونکہ یہ رمضان میں عبادت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتانے والے کی مغفرت کرتے ہیں، پوچھنے والے کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہماری بھی یہ نجات کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ عمل کر لے تو ہمارے لیے دعا بھی کرے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی کرے، اور خاص طور پہ فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو زخمی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اسی طرح سے جو شہید ہو چکے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچے درجات عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی جائز ضرورت پوری فرمائے۔ دعا کیجیے گا، آپ اپنے لیے دعا کیجیے، گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، تمام امتی مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، جو ہلچل ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس کے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے پیارے ہندوستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سازش کرنے والے کو سمجھ دے دے، اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر ان کا انتظام فرما دے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا اور ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔